الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے، افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلتکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں، اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے، تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں سے نہ ہو، اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی ہے سنتا اور جانتا۔ یہود و نصارہ کو رب کی طرف سے کتاب ملی، وہ جانتے تھے کہ تورات بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، جو اس میں کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ کفار کو حاکم کیسے بنا لوں کہ وہ فیصلہ کریں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کے معبود ہونے کا، قرآن مجید کے صحیح ہونے کا۔ کفار کو حاکم بنا کر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ فیصلہ کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ آپ جو چاہیں فیصلہ فرما دیں۔ تو دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں فیصلہ فرمانے والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہے۔ کوئی کافر مشرک دین کے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اللہ فرماتا ہے تو ہرگز شک والوں میں سے نہ ہونا۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ ہے یقین کا۔ قرآن پاک شروع ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے شک نکال لے، پھر اس کتاب میں احکام بھی بیان ہوئے ہیں، اور عذاب بھی ذکر ہوا ہے کہ اگر عمل صحیح نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر دوزخ کا عذاب ہوگا۔ تو سب سے بڑی منزل، سب سے بڑا درجہ یقین کا ہے۔ یقین انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں عمل بھی لے کر نہیں جاتا۔ انسان اگر عبادت کرتا ہے، اسے یقین نہ ہو کہ یہ قبول ہو رہی ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کل آخرت میں مجھے اس کا صلہ ملے گا۔ اگر وہ رسماً ادا کرتا ہے، توجہ کہیں اور ہے، پڑھتا کہیں اور ہے، تو انسان جو کام بھی یقین کے ساتھ کرتا ہے وہ بہت کامل کام ہوتا ہے۔ یقین کا درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ اگر انسان کو یقین حاصل ہو جائے تو وہ کامل مومن بنتا ہے۔ اگر ایمان والا تو ہے، یقین نہ ہو، پتہ نہیں یہ قرآن ہمیں فائدہ دے گا نہیں دے گا، آخرت کس نے دیکھی ہے، یہ مسلمان باتیں کرتے ہیں۔ اب دنیا میں آ گئے ہیں، دنیا تو کما لیں، آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی۔ یہاں دھوکہ بھی کریں، فراڈ بھی کریں، سب کچھ کریں، ہیں مسلمان، کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اب کلمہ تو پڑھا ہوا ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو یقین حاصل ہوتا ہے، وہ آخرت کو اسی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یا آخرت میں اس کا کیا صلہ ہمیں ملے گا، انہیں یقین ہوتا ہے۔ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ رب تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج مسلمانوں میں علم کی کمی نہیں ہے، عمل کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم سب اگر اپنے آپ میں دیکھیں، ہم میں یقین کی کمی ہے۔ ہم یقین نہیں کرتے کہ جیسا یقین کرنا چاہیے قرآن پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، احکام شرعیہ پر، جیسا ہمیں یقین ہونا چاہیے ویسا یقین ہمارے پاس نہیں ہے۔ جن کے پاس یہ یقین تھا وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ کے ولی بن گئے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ایک دعا لازمی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں یقین کی دولت عطا فرما۔ یہ یقین بہت بڑی دولت ہے کہ جو ہم نیکی کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، یقین کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔